بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ناظرین کرام، دل کی دنیا کا ایک اور پہلو لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈ میں اس مسئلے پر اپنی گفتگو روکی تھی کہ کثرت الاکل، زیادہ کھانا، یہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کس قسم کا کھانا انسان کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو ہم نے یہ گفتگو سنی تھی کہ لقمہ اگر حرام کا ہو، چاہے وہ اس لیے حرام کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، یا اس لیے کہ لقمہ تو چیز تو حلال ہے لیکن حرام طریقے سے آدمی نے لیا ہے، دونوں صورتوں میں اگر حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں جاتا ہے تو پھر اس لقمے کا اثر انسان کے اپنے دل پر ہوتا ہے، دل بگاڑ کا شکار ہوتا ہے۔ یہ پہلا قسم کا لقمہ ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور دوسرا جس کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے وہ یہ کہ اکثر کھانے کے اندر آدمی حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ انسان کی اپنی جو ضرورت ہے اس ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ جب کھاتا ہے تو پیٹ بوجھل، طبیعت بوجھل، دل و دماغ بوجھل، اور غفلت اس دل پر مسلط کر دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ آدمی کی غذا اگر متوازن نہ رہے، آدمی کی غذا ایک سسٹم کے تحت نہ رہے، آدمی بے حد و حساب کھانے کا عادی بن جائے، پیٹ بھر کھانے کی بات نہیں، آدمی بے حد و حساب، آدمی حساب کیے بنا کہ جو ملا کھاتا جا رہا ہے، کوئی حد نہیں ہے، یہ مزاج اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو یہ دل کو مردہ کرنے کا ایک سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ فرمایا اور ان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا والذین کفروا یتمتعون، جو کافر ہیں، یتمتعون وہ بہت مزے کرتے ہیں، وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ، اور ویسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، حالانکہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے، حالانکہ جہنم ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ سبحان اللہ، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامِ، وہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اس کی وضاحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی مہمان ہوا، وہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی میزبانی کرتے ہوئے، اس کی مہمان نوازی کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری کا دودھ دوہنے کا حکم دیا اور لا کر اسے پیش کیا گیا، کہا پیو، وہ پی گیا۔ اس کی طلب دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ایک اور بکری کا دودھ دوہنے کے لیے کہا، دوسری بکری کا دودھ بھی لایا گیا، وہ پی لیا۔ پھر تیسری بکری، پھر چوتھی بکری، پھر پانچویں بکری، چھٹی، 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد جا کر اس کا پیٹ بھرا۔ 7 بکریوں کا دودھ پینے کے بعد جا کر اس کا پیٹ بھرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دوسرا دن طلوع ہوا، وہ آدمی مسلمان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
یا تو پہلے سے اسلام قبول کرنے کی نیت سے آیا رہا ہو، یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھ کر ان کی جو اچھائیاں دیکھیں، اسلام کی جو خوبیاں سامنے آئیں، ان سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا۔ صبح جب اسلام قبول کر لیا، حسب معمول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا دودھ دوہنے کا حکم دیا۔ ایک بکری کا دودھ لا کر پیش کیا گیا، پی لیا۔ دوسری بکری کا دودھ لا کر پیش کیا گیا تو وہ دوسری بکری کا دودھ بھی پوری طرح سے پی نہیں سکا، ایک بکری کا دودھ ہی کافی ہو گیا، بس برائے نام تھوڑا سا دوسری بکری کا دودھ پی پایا۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، المؤمن یأکل فی معن واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء۔ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ شارحین نے اس کی کئی ایک مطلب بیان کیے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں یہ بات بیان کی، کہا دیکھو یہ جب کافر تھا تو اس نے 7 لوٹے یا یوں کہو 7 بکریوں کا دودھ پی لیا، اور وہی ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد ایک بکری کا دودھ اس کے لیے کافی ہو گیا، دوسری بکری کا دودھ پوری طرح پی نہیں سکا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق بتایا کہ دیکھو کفر سے ایمان میں منتقل ہونے کے بعد اس کی اپنی غذا بھی کتنی متوازن ہو گئی، یہ بات اللہ کے نبی نے بیان کرنی چاہیے۔ وہیں بات شارحین نے یہ بات لکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے، یہ صرف ایک واقعے کی بات نہیں تھی، واقعے کے تناظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات بیان فرمائی کہ ایک مومن کی جو غذا ہوتی ہے یہ کافر کے مقابلے میں زیادہ متوازن ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹا سا سوال پوچھوں تو شاید آپ حرج محسوس نہ کریں کہ واقعی معنوں میں آج ہمارے اپنے دور کے اندر یہ توازن کا تصور، غذا کے اندر احتیاط اور غذا کے اندر ضرورت کا خیال رکھنے کا تصور ہمارے اور آپ کے پاس پایا جاتا ہے؟ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ بسا اوقات سب جگہ نہیں، لیکن بعض مسلمانوں کو اور بعض غیر مسلموں کو دیکھیں تو توازن کہیں ان کی غذا میں نظر آتا ہے، ہماری غذا میں نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے کوئی فرق کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن توازن کہاں ہونا چاہیے، اسلامی شریعت ہمیں کہاں سکھاتی، یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ میرے اور آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے کہ مومن اگر ہیں تو غذا کے توازن کو برقرار رکھنا یہ ہمارے لیے ضرور، اس لیے کہ غذا جب اپنی حد سے آگے جاتی ہے، اپنی مقدار سے متعین مقدار سے آگے جاتی ہے، تب پھر یہ انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، ان کے دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ اور کیسے دل کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے؟ میں نے آپ کے سامنے بڑے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ جو غذا پیٹ میں جاتی ہے، جو غذا پیٹ میں جاتی ہے اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جدید سائنس کی تحقیق کے مطابق انسان کی جو عقل کا تعلق ہے، اس کا تعلق جن جن چیزوں سے، جن اعضاء سے ہے، ان میں سے ایک عضو معدہ بھی ہے۔ معدے سے بھی عقل جڑی ہوئی رہتی ہے، یہ بعض سائنسدانوں نے لکھی ہے بات، اور اگر اس بات کو ہم سمجھ لیں تو یہ سمجھنا ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا کہ غذا کیسے ہم پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو معدے میں جانے والی غذا اگر طبیعت میں مستی اور ایک قسم کی جو ہے ماندگی، ایک قسم کی سستی و کاہلی اگر لاتی ہے تو اس کا اثر دل پر بھی ہوگا کہ دل غفلت کا شکار ہوگا، دل غافل ہوگا، اور دل کے اندر وہ جو نشاط، وہ چستی جو آنی چاہیے، ایک قسم کی بے کلی جو ہونی چاہیے، جو پارا صفت جسے ہونا چاہیے، وہ دل دھڑکنے سے زیادہ جو ہے اپنی دھڑکنوں میں سست پڑ جائے گا، اور جب یہ معاملہ پیش آئے گا تو دل کا گویا متاثر ہونا ہمارے اور آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ ناظرین کرام، یہی وجہ تھی کہ سلف صالحین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی غذا میں اس کا خاص طور پہ خیال رکھا کرتے تھے۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے غلام ہیں، کہتے ہیں، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ معمول تھا، یہ عادت تھی کہ وہ اکیلے نہیں کھاتے، روزانہ دسترخوان پر کسی نہ کسی مسکین کو شریک کر لیتے، کسی نہ کسی مسکین کو، صرف کسی اور کو شریک کرنے کی بات نہیں، شہر کے، بستی کے، محلے کے جو مسکین ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی مسکین ان کا شریک ہوا کرتا تھا، دسترخوان پر ان کا ساتھی ہوا کرتا تھا، اپنے کھانے میں کسی نہ کسی کو شریک کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں نافع کہ ایک دن ایک ایسا آدمی مہمان ہوا جو خوب کھایا، ایک دن ایک آدمی مہمان ہوا، ایک ایسا مسکین مہمان ہوا جو خوب کھایا، بے انتہا کھایا،
جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے نافع سے کہا کہ دیکھو، خیال رکھو یہ آدمی کل سے میرے پاس نہ آنے پائے، یا اس جیسے آدمی کو میرے پاس کھانے میں شریک مت کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی حد سے زیادہ کھائے۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں سن رکھی تھیں، اس کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ سوچا کہ یہ آدمی اگر کھانے میں بد احتیاطی کرتا ہے تو گویا اس کا دل متاثر ہوتا ہے، اور ایسے آدمی کے ساتھ صحبت اور مجالست کہیں مجھ پر اثر انداز نہ ہو جائے۔ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا۔ کہا مومن دنیا میں جیتا ہے، مومن اگر دنیا میں جیتا ہے تو وہ آخرت کے لیے توشہ تیار کرنے کے لیے جیتا ہے۔ منافق جو ہوتا ہے دنیا کی زیب و زینت سے زیادہ دلچسپی لیتا ہے، اور جو کافر ہوتا ہے وہ تو اپنی کل کی کل دنیا اسی کو سمجھ بیٹھتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ تفصیل ہمارے سامنے رہے تو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہمارے اپنے پیٹ میں جانے والے لقمے جو ہوتے ہیں ان کی مقدار کی طرف سے ہم چوکن نہ رہیں کہ کہیں یہ ہمیں دنیا ہی سب کچھ سمجھ کر جینے والا مسلمان تو نہیں بناتی، نوالے کے لیے جینے والا مسلمان، کھانے کے لیے جینے والا مسلمان تو ہمیں نہیں بناتی۔ ناظرین کرام، یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس لوٹیں گے، لوٹ کر انشاءاللہ اس موضوع کے اگلے حصے کو ہم سنیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، بریک کے بعد ہم لوگ واپس لوٹے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہ بات سن رہے تھے کہ لقمہ اگر حد سے زیادہ ہو اور لقمہ ضرورت سے زیادہ ہو تو دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس مسئلے پر ہم لوگ گفتگو کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بڑے ہی واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کہ آدمی یا آدم کا بیٹا اس نے اپنے پیٹ سے زیادہ کسی برتن کو نہیں بھرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر پیٹ کو بھرنے پر آ جائے دوسرے برتنوں کو بھی بھرے، لیکن اگر پیٹ کو اگر بھرتا ہے تو پیٹ کو بھرنا یہ بہت بری بات ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جملے کا سیدھا سا مفہوم ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب الآدمی لقیمات یقمن صلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں، چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو قائم رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا فَإِن كَانَ لَا بُدْ، اگر اتنی مقدار سے آگے بڑھنا ہی چاہتے ہو تو یہ یاد رکھو ثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، تب پھر ایک تہائی حصہ، 1/3 حصہ، پیٹ کا 1/3 حصہ یہ کھانے کے لیے ہے، وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ، اور 1/3 حصہ یہ پینے کے لیے ہے، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ، اور ایک حصہ، ایک تہائی حصہ، 1/3 حصہ یہ سانس لینے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میرے اور آپ کے سامنے ایک مسلمان کے لیے کھانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے اس کو متعین کر دیتی ہے۔ آدمی عام طور پہ اتنا کھائے جتنا اس کی اپنی قوتیں بحال رکھنے کے لیے کافی ہے، اتنی ہی اصل غذا ہے۔ لیکن اگر کوئی کھانا ہی چاہتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں اجازت ہے کہ تھوڑا سا اور زیادہ کھائے، لیکن خیال رہے کہ یہ کھانا اور پینا کتنا ہونا چاہیے۔ 3 حصوں میں آدمی اپنے پیٹ کو تقسیم کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے باقی رہے۔ آدمی اتنا کھا لے کہ آدمی کا پیٹ بالکل ٹائٹ ہو جائے، ایک دم آدمی محسوس کرے کہ بہت زیادہ کھا لیا، یہ خطرے کی علامت ہے۔ زیادہ کھانا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ وہی بات ہے، آدمی اتنا ہی کھائے جتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر مقدار بیان کی ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث سے ہمارے اور آپ کے سامنے اس حقیقت پر روشنی پڑتی ہے کہ ہم اور آپ کو کھانے پینے کے اندر کتنا خیال رکھنا چاہیے، کس حد تک جانا چاہیے۔ اس حد سے آگے اگر جائیں گے تو دل کا متاثر ہونا ایک طرح سے طے شدہ بات ہے۔ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب اگر کوئی آدمی اس ڈر سے کہ کھانے پینے کی وجہ سے دل کے اندر سختی آتی ہے، دل مرجھانے لگتا ہے،
دل بیمار ہونے لگتا ہے، دل مردہ ہونے لگتا ہے، دل کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ گھٹنے لگتی ہے، دنیا اور دنیا کی لذتوں کی محبت جگہ کرنے لگتی ہے۔ اس لیے آدمی کھانے پینے میں بالکل پرہیز کرے کہ صرف برائے نام کھائے، یا پھر اس کا دوسرا پہلو یہ کہ آدمی ایسا کرے کہ سرے سے اچھی چیزیں کھانے سے پرہیز ہی کر لے۔ تو کیا شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ پسندیدہ چیز ہے؟ اس مسئلے پر روشنی ڈالنے سے پہلے میں اس مسئلے کے ایک اور پہلو کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ ہم نے جو حدیث ابھی سنائی آپ کے سامنے کہ آدمی 1/3 کھائے، 1/3 پیے اور 1/3 خالی رکھے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی آدمی بھر پیٹ کھا ہی نہیں سکتا؟ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار اب کسی مناسبت سے اگر آدمی کھا لیتا ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہے۔ اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثوں سے۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھوک کے مارے میرے یہ حال تھا کہ میں بھوک کی شدت کے مارے راستے پر بیٹھ جاتا، اور جو لوگ گزرتے میں ان کو سلام کرتا۔ میرے سلام کرنے کا مقصد ان کو سلام کرنا نہیں، میں چاہتا تھا کہ لوگ میری بھوک کو پہچان لیں اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ صحابہ میں سے بعض صحابہ گزرے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، لیکن پہچانے نہیں۔ وعلیکم السلام کہا، خیریت حال چال، نکل گئے، بات پوچھی نہیں، بھوک کی میری پہچانے نہیں۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلام کیا، حضرت ابو ہریرہ کے سلام کا جواب دیا، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ چلے آؤ۔ اللہ کے نبی نے ان کی بھوک کو پہچان لیا، لے گئے۔ لے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر دریافت کیا تو پتہ چلا دودھ کا ایک پیالہ آپ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ۔ اصحاب صفہ یہ کون لوگ ہیں؟ میں مختصر سی روشنی ان پر بھی ڈال دیتا ہوں۔ یہ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں نئے نئے آیا کرتے تھے۔ ابھی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ان کی اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہوتا، تو وقتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہی میں آپ کے کمرے سے قریب ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر اپنا پڑاؤ ڈال لیتے، وہیں رہتے، نمازیں پڑھتے، اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہتے اور انتظار کرتے، اور جیسے ہی کوئی ذریعہ میسر ہوتا وہاں سے نکل جاتے اور اپنا گھر بار جو ہوتا اس میں جینے لگتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ ایک پیالہ جو میرے لیے ہی ناکافی ہو جائے گا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو پورے شامل کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، بلا کر لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ پیالہ لو اور لوگوں کو دیتے جاؤ، جو اصحاب صفہ آئے ہیں ان کو دیتے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں، میں دل ہی دل کے اندر کڑ رہا ہوں کہ میری ضرورت کے لیے ناکافی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو دیا، ہر ایک سے کہا کہ اپنی ضرورت کے مطابق پیتے رہو، سب پی گئے۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ اب میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا اور واپس لوٹایا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں اور پیو، مزید پیا، پی کر واپس لوٹا نہ چاہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کا اصرار کیا، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، کہا کہ اللہ کے نبی لم یبق لہ مساغ، اللہ کے نبی اب کوئی راستہ کوئی جگہ باقی نہیں رہ گئی جہاں سے دودھ داخل ہو سکے، یعنی بھر پیٹ میں نے پی لیا ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، لے کر اس کو پی لیا۔ اس حدیث میں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ کی بھوک کو تاڑ لیا، دوسری طرف اس کا پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں کا خیال رہتا تھا۔ اصحاب صفہ کا پتہ چلتا ہے کہ خبر آپ کو تھی، اصحاب صفہ کے حالات سے آپ باخبر رہتے تھے۔ تیسرا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ ایک پیالے میں اتنے سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا دیا۔ اور سب سے اہم مسئلہ جو ہمارے موضوع سے جڑا ہوا ہے وہ یہ کہ اگر کبھی ضرورت پر آدمی بھر پیٹ پی لیتا ہے، بھر پیٹ کھا لیتا ہے کبھی کبھار، تو اسلامی شریعت کی نظر میں حرام نہیں، لیکن عادت اگر کوئی بنا لے
اور اس معمول کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نظر انداز کر دے، یہ خطرے کی علامت ہے۔ دوسری روایت جو ہم اور آپ کو اس سلسلے میں ملتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو بڑی سختی لاحق تھی، پیٹ پر پتھر باندھ کر صحابہ نے خندق کھودی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی شدت کو دیکھا، گھر گیا اور ایک بکری جو تھی اس کو ذبح کیا اور اس کا کچھ روٹی بنانے اور شوربہ پکانے کا حکم دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر چپکے سے میں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ آئیے اور آ کر کھانا کھا لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے اندر اعلان کروا دیا، خندق کے لوگوں آؤ، جابر نے دعوت دی ہے۔ حضرت جابر پریشان ہیں، واقعہ طویل ہے، مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں بھی معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہوتا ہے اور پورے کے پورے صحابہ بھر پیٹ کھا لیتے ہیں۔ روایت میں الفاظ جابر نقل کرتے ہیں کہ سب کے سب آسودہ ہو گئے، پیٹ بھر کھایا سب لوگوں نے۔ ناظرین کرام، ان سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی بھر پیٹ کھائے یہ اسلامی شریعت کے نظر میں ناپسندیدہ نہیں، لیکن وہیں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ دل کو بگاڑنے کے لیے حد سے زیادہ کھانے کی جب بات ہم کہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی اچھی چیزیں کھانے سے پرہیز کرے، لیکن کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ کھانے سے منع کیا ہے، اچھی چیز کے کھانے سے منع نہیں کیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح ہوتی بازو کا گوشت کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ زیادہ لذیذ، زیادہ مزیدار ہوا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حد سے زیادہ نہیں کا تناول فرماتے تھے، کبھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس سے مسئلہ ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ کھانا اگر حد سے زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے دل کے مردہ ہونے کے امکانات بڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی تارک الدنیا یہاں بھی ہو جائے، دنیا چھوڑنے والا یہاں بھی ہو جائے، اچھی چیزیں کھانے ہی سے پرہیز کر لے، کہے کہ نہیں میں اچھی چیزیں نہیں کھاتا، میں گوشت نہیں کھاتا، میں فلاں عمدہ چیز نہیں کھاتا۔ نہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کھائیے، ان کو پینے کا اہتمام کیجئے، اور جو بھی کھاتے پیتے ہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، لیکن یاد رکھیے جو بھی چیز حد سے آگے بڑھے گی وہ چیز میرے اور آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ناظرین کرام، یہاں پہنچ کر علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ 5 جو اسباب ہیں دلوں کو سخت کرنے والے یا دلوں کو بگاڑنے والے، وہ مکمل ہوتے ہیں۔ ہم ان کو دہرا دیتے ہیں: غیر اللہ سے تعلق قائم کرنا، ضرورت سے زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنا، بہت زیادہ سونا، تمناؤں اور آرزوؤں میں جینا، یا حد سے زیادہ کھانا یا بے اعتدالی کا شکار ہونا کھانے میں۔ یہ 5 بنیادی سبب ہیں جو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کے بگاڑ کے بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسباب سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم اپنے اس موضوع کو مزید جاری رکھیں گے اپنے اگلے حلقے میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔